عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کوئی معمولی ہستی نہیں، ان کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ 20 سے 22 آیات میں عرض کر رہا تھا، 20 سے 22 آیات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے اوپر اتری۔ آپ نے سنا ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو یہودیوں سے واسطہ پڑا۔ سارے کے سارے رہائشی مدینہ کے اندر رہنے والے کون لوگ تھے؟ یہود و نصارہ۔ کون لوگ تھے؟ یہود و نصارہ تھے۔ تو ایک موقع ایسا آیا، ایک وقت ایسا آیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے، اے امیر المومنین، میکائیل، جبرائیل ہمارے دشمن ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرشتے، جبرائیل جو وحی لے کر آتے ہیں، میکائیل اللہ کے معزز پاکیزہ فرشتے ہیں۔ یہودیوں کن کو کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہمارے دشمن ہیں۔ کیوں دشمن ہیں؟ یہ ہمارے خلاف احکامات لے کے آتے ہیں۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ ابتدا یا بنی اسرائیل اذکروا، پہلا پوش شروع ہوتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا سے لے کے مکمل پارہ تقریباً بنی اسرائیل کے حالات، سارے کے سارے بنی اسرائیل کے حالات۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہودیوں نے کیا کہا کہ جبرائیل، میکائیل ہمارے دشمن ہیں، وہ احکامات ہمارے خلاف لے کر آتے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمانے لگے؟ من کان عدوا لجبریل ومیکال، کیا فرما رہے ہیں؟ من کان عدوا لجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ چنانچہ اس وقت فرمایا کہ جو میکائیل اور جبرائیل کا دشمن ہے، کیا آیا ہے قرآن میں؟ کیا قرآن کی کیا آیت ہے؟ من کان عدوا للہ، یہ آیت ہے قرآن کی۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو الفاظ جبرائیل امین علیہ السلام کے متعلق یہودیوں نے کہے، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ تھے، عمر فاروق کے الفاظ، وہی الفاظ بعد میں قرآن بن کے اترے۔ بعد میں وہی الفاظ قرآن بن کے اترے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ نہیں، جو جبرائیل کا، جو میکائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا دشمن ہے۔ چنانچہ محترم کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی ہستی نہیں، معمولی شخصیت نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت میں سے یہ فوجی نظام، پولیس کا نظام، سارا کا سارا شہروں کا نظام، جمہوری نظام، یہ سارا کا سارا نظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت۔ یہ سب کا سب حکومت چلانے کا، ملک چلانے کا مکمل طور پر نظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ عمر فاروق چکر لگا رہے، ایک یہودی بابا گلیوں کے اندر مانگتا پھر رہا ہے۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے دور حکومت میں یہ بابا کیوں مانگتا پھر رہا ہے، فرمایا اس کو بلاؤ، پوچھو کیوں مانگ رہا ہے۔ میں نے اپنا نظام اس طرح کا بنا رکھا ہے، میرے دور حکومت میں کسی کو مانگنے کی ضرورت نہیں، میں نے ہر ایک اپنی رعایا کے ایک ایک فرد کا خیال کیا ہے۔ چنانچہ بلا کر پوچھا گیا، اس نے میں یہودی ہوں، میں نے جزیہ دینا ہے، میں نے ٹیکس دینا ہے۔ چنانچہ سال پورا ہونے کو ہے، 2-3 دن 4 دن باقی ہیں، تو اس لیے میں ٹیکس دینے کے لیے مانگ رہا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تربیت یافتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی نے اپنے شورا بلا لی، شورا کو بلا کر مشورہ کیا، اور اس کے بعد اپنا قانون بدل ڈالا کہ آج کے بعد کوئی بوڑھا یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلمان ہو، کوئی آدمی ٹیکس بڑھاپے کی حالت میں ٹیکس ادا نہیں کرے گا۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں رات کو چکر لگاتے لگاتے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی، پاس سے گزر گئے، بچہ رو رہا ہے، پھر دوبارہ واپس آئے، پھر بچہ رو رہا ہے، پھر تیسری مرتبہ روایت میں آتا ہے تیسری مرتبہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو دروازے پہ دستک دی، بوڑھی اماں باہر آئی، فرمایا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا امیر المومنین اس لیے رو رہا ہے کہ یہ بچہ آپ کا قانون ہے، امیر المومنین نے قانون بنا رکھا ہے، کوئی بچہ جب دودھ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا خرچہ امیر المومنین طے کر دیتے ہیں، تو لہٰذا ماں اس کی دودھ چھڑانے کے چکر میں ہے کہ یہ دودھ چھوڑ دے تاکہ اس کا خرچہ بھی طے ہو جائے۔ تو فوری طور پہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق نے صحابہ کی شورا بلائی اور کہا کہ کب تک میں اس طرح بچوں کو رلاتا رہوں گا؟ آئندہ کے لیے قانون بدل ڈالا۔ کیا قانون بنایا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوگا وہ دودھ پیتا ہو یا کھانا کھاتا ہو، ہر بچے کو اس کا خرچہ امیر المؤمنین کی طرف سے مہیا کیا جائے گا۔ چنانچہ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ میں عرض کر رہا تھا دین کی مائیت، دین کی حمایت، قرآن کی حمایت۔ اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں غور کریں، تاریخ میں غور کریں، تو دین کا بہت بڑا حصہ، قرآن کا بہت بڑا حصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہن کے مطابق دین پورا کا پورا مرتب ہوا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی زندگی بسر کرنے کی اور دیگر صحابہ کی زندگی پہ مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔